علی مدد. توجہ فرمائے سے جانے کی راہ. اب وہ جتنے بھی پیغمبر کو اذیتیں دیتے تھے، کہتے تھے کہ آپ معاذ اللہ آپ طرح نسل بریدہ ہیں، آپ کی نسل نے، اللہ نے کہا ہم ایک ایسی بیٹی دیں گے. خیر کثیر کون ہے؟ اب جناب سیدہ ہی کی نسل ہے. یہاں روک کے میں ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر سننا چاہیں گے کچھ فضائل کے. عزیزان گرامی، جتنے بھی ہمارے مومنین آ رہے ہیں سب ہمارے لیے محترم ہے، سب واجب الاحترام ہے. جو بھی جناب سیدہ کا ماننے والا ہے، کچھ خونی بیٹے ہیں، کچھ روحانی بیٹے ہیں. پتہ نہیں بات پہنچی کہ نہیں پہنچی، اگر پتہ نہیں بات پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی. ہر وہ آدمی جو جناب سیدہ کی عصمت پہ، ان کی ولایت پہ، ان کی عظمت پہ ایمان رکھتا ہے، چاہے خونی بیٹا ہو نہ ہو، روحانی بیٹا ضرور ہے. کبھی بھی اپنا دل چھوٹا نہ کیجیے گا عزیزان گرامی، اسی لیے آپ کا عمل ضروری ہے. اور اپنا عقیدہ اتنا مضبوط رکھیے، جو بھی جناب سیدہ کی شفاعت پہ ایمان رکھتا ہوگا اسی کی شفاعت ہوگی، اگر بات پہنچ رہی ہو تو. عزیزان گرامی، یہ خادمین اب عبداللہ کی طرف سے جو مجالس ہے میں اس میں پیش کر رہا ہوں، یہ سن لیجئے گا. عزیزان گرامی، کائنات کے اندر جناب سیدہ سلام علیہا تشریف لاتی ہیں، اور مدینے میں جیسے پیغمبر ہجرت کر کے آئے، جناب سیدہ کے لیے مختلف صحابہ کی طرف سے رشتے آنے لگے. جناب سرور کائنات بس ایک ہی جواب دیتے تھے، غور سے سنیے گا اس کو. توہین کا پہلو کبھی بھی پیش نہیں کروں گا، کیونکہ میں خود جانتا ہوں کہ جناب سیدہ سلام علیہا کے مقام اور عظمت ان کی کیا ہے. رشتے آنے لگے، جو مجھے بات کو پیش کرنا ہے. سرور کائنات مسجد میں بیٹھے ہوتے، کسی نے رشتے کے لیے ذکر کیا، پیغمبر نے ایک ہی جواب سب کو دیا کہ اس امر کا اختیار میرے پاس نہیں ہے. اس امر کا اختیار میرے پاس نہیں ہے. یہاں تک کہ کسی صاحب نے دوسرے سے کہا کہ آپ بھی جائیے کبھی رشتے کا ذکر کر دیجئے، تو پیغمبر اسلام نے وہی جواب دیا جو پہلے کو جواب دیا تھا. رشتے سے متعلق بات کر رہا ہوں کہ بھئی اس امر کا اختیار میرے پاس نہیں ہے. یہاں تک کہ ایک اور صاحب آئے، کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس بہت پیسہ ہے، میں 80 اونٹ، سرخ اونٹ جناب سیدہ کے مہر کے اندر دوں گا. یہ بہت کچھ بتایا سونے. پیغمبر اسلام نے، میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں، کہ مجھے بیٹی کو بیاہنا ہے، بیچنا نہیں ہے، پیسے کا دھونس نہ جماؤ. کہا کہ یا رسول اللہ آپ کسی کو رشتے کو بھی قبول نہیں کرتے، ہر رشتہ رد کر دیتے ہیں، اور ایک ہی بات کہتے ہیں کہ اس امر کا اختیار میرے پاس نہیں. یا رسول اللہ، میں اپنے انداز میں پیش کروں کیا کہا ہوگا صحابہ کرام نے. یا رسول اللہ آپ کے پاس تو اتنا اختیار ہے کہ آپ کا نام ہی احمد مختار ہے. اگر ہوں، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے پاس، جب آپ کہتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی اپنی بیٹی کی شادی کی اجازت نہ دے تو اس کی بیٹی مجھ سے اجازت لے سکتی ہے. جس کا باپ بھی اختیار نہ رکھتا ہو اس کے باپ سے بالاتر میں اختیار رکھتا ہوں. اگر ہوں کہ میں اس سے باپ سے بھی زیادہ اس پہ اختیار رکھتا ہوں. میں اس اپنی مومنہ، اس اپنی مسلمان بچی کی شادی میں کر سکتا ہوں کسی مومن سے، کسی بھی مسلمان سے. اگر باپ اجازت نہ دے تو میں اجازت دے سکتا ہوں. یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ ساری امت کی بیٹیوں کا اختیار آپ کے پاس، لیکن سیدہ کی شادی کا اختیار آپ کے پاس نہیں. کا کیونکہ سیدہ عام بیٹی نہیں ہے، اللہ نے اختیار اپنے پاس رکھا. سیدہ نے ماشاءاللہ توجہ ہے سارے مجمع کی میرے ساتھ. تو عزیزان گرامی، جناب سرور کائنات نے کہا کہ اس امر کا اختیار میرے پاس نہیں، اللہ نے اپنے ہی پاس رکھا. سیدہ کے عقد کا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا. مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہو. عزیزان گرامی، جناب امیر المؤمنین ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور دو زانو ہو کے پیغمبر کے سامنے زمین پہ بیٹھ گئے. جناب سرور کائنات نے کہا یا علی آج کچھ مزاج بدلا سا ہے، آپ بول نہیں پا رہے. کہا یا رسول اللہ زبان پہ الفاظ نہیں آ رہے. توجہ، ارے جو ہمیشہ عطا کرتا رہا ہو اس کے لیے مانگنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اب سوچئے سیدہ کا مقام کیا ہے، جس کا رشتہ مانگنے خود علی جائے. توجہ فرمائیے حضرات کرام، اگر چلنا چاہیں گے تو میں چلوں گا.
یہ عظمت جناب فاطمہ الزہرا ہے. جناب امیر آئے ہیں, بیٹھے ہیں تو زانو زمین پہ. کون جو بول نہیں رہے آج؟ جو خطیب نہج البلاغہ, جس کا کلام نہج البلاغہ بن جاتا ہو, وہ آج کلام نہیں کر پا رہے. تو اللہ نے فوراً جناب جبرائیل کو نازل کیا. وہ فوراً آئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ, اللہ یہ فرما رہا ہے کہ عرش پہ اس نے علی کا فاطمہ سے عقد کر دیا. آپ فرش پہ بھی سیدہ کا علی سے عقد پڑھ دیجئے اگر ہو میرے ساتھ. تو ایک مرتبہ, بھائی دنیا میں واحد شادی ہے جو 2 مرتبہ ہوئی ہے, عرش پہ بھی فرش پہ بھی. شادی عرش پہ بھی ہوئی ہے, فرش پہ بھی ہوئی ہے. دنیا کی واحد شادی ہے جو 2 مرتبہ ہوئی ہے, عرش پہ فرش پہ. اسی لیے اللہ نے جناب سیدہ کو 2 طرح کی نسلیں دی ہیں, عرشی اور فرشی. عرشی معصومین ہے, فرشی سادات ہیں. جانے کے رامی, وہ عرش والی نسل ہے جو معصومین ہے. اگر بات پہنچ رہی ہو تو میں آگے بڑھ جاؤں. تو اب ایک مرتبہ جناب سرور کائنات نے کہا, آج یہ سارے مسائل میں انشاءاللہ پیش بھی کرنا چاہتا ہوں کہ مہر بہت زیادہ نہیں ہونے چاہیے. تو جناب سرور کائنات نے کہا کہ یا علی, میری بیٹی کے مہر میں کیا دیجئے گا؟ بات مکمل کر دوں نا. اب یا علی میری بیٹی کے مہر میں کیا دیجئے؟ مہر اسلام میں واجب ہے, جہیز مستحب ہے. پیغمبر نے واجب کو کیسے ادا کیا؟ کہ یا علی جو آپ مہر دیں گے اسی سے میں جہیز دوں گا. اللہ اکبر. جہیز کو مصیبت نہ بنا لیں. یہ جو آج معاشرے کے اندر بہت سی مصیبتیں ہیں وہ اسلام کی تعلیمات پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے. اب میرے پاس وقت نہیں ہے, میں تفصیل میں بہت جاتا ہے اس کے, میں انشاءاللہ کل اور پرسوں مثالی شادی کے متعلق چند جملے کہوں گا, لیکن اب وقت نہیں ہے, سن لیجئے. تو جناب امیر علیہ السلام نے جناب سرور کائنات کے سوال کے جواب میں کہا یا رسول اللہ, مہر میں میرے پاس 3 چیزیں ہیں جو آپ اختیار کر لیجئے. ایک تلوار ہے, ایک گھوڑا ہے, ایک زرہ ہے. توجہ ہو, شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے, الفاظ میرے ہیں, میں اپنے انداز سے پیش کروں گا, لیکن واقعہ شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے کہ جناب امیر علیہ السلام کا مہر کیا تھا, یہ سب نے لکھا ہے. مہر وہی تھا جو میں پیش کر رہا ہوں. ایک مرتبہ جناب امیر نے کہا یا رسول اللہ, میرے پاس یہ 3 چیزیں ہیں, آپ جو انتخاب کریں. تو سرور کائنات نے, میں اپنے انداز سے, میں نے کہا اپنے الفاظ سے پیش کر رہا ہوں, جو شیعہ سنی سب نے واقعہ لکھا ہے. سرور کائنات نے کہا یا علی, آپ کی تلوار کی اسلام کو ضرورت ہے, اور آپ کے گھوڑے کی آپ کو ضرورت ہے کیونکہ آپ سفر بہت زیادہ کرتے ہیں. لیکن یہ جو آپ کی زرہ ہے نا, اس کی نہ آپ کو ضرورت ہے نہ اسلام کو. بھائی زرہ وہ پہنے جس نے میدان سے بھاگنا ہو. روایت مکمل کر دوں. سرور کائنات نے کہا یا علی, آپ کی زرہ بیچ دیجئے, جو بھی اس کی قیمت ملے وہ میری بیٹی کا مہر. ایک مرتبہ ایک صحابی نے جناب امیر کی زرہ کو ہاتھ میں لیا, کہا کہ کوئی ہے جو علی کی زرہ کو خریدنے والا ہو. بہت غربت کا دور تھا, فقر و فاقے کا دور تھا. ایک صحابی نے کھڑے ہو کے کہا میں 500 درہم دوں گا. درہم یعنی چاندی کے سکے. سونے کا سکہ دینار کہلاتا تھا, چاندی کے 500 سکے بہت یعنی کم مہر. تو پیغمبر نے فرمایا سب سے خوش قسمت وہ بیٹیاں ہوتی ہیں جن کا مہر سب سے کم ہوتا. ایزان گرامی, لیکن یہ دنیاوی ہے مہر جو میں پیش کر رہا ہوں. تو ایک مرتبہ سفینۃ البحار, شیخ عباس قمی کی سفینۃ البحار میں باب مہر فاطمہ, وہاں سے 2 جملے پیش کروں گا, لیکن پہلی بات کو مکمل کر دوں. کہا کہ یا علی, یہ مہر ہے 500 درہم. 500 درہم صرف آپ نے اپنی زرہ بیچی اور وہ مہر دیا. پیغمبر نے اس سے ایک چکی لی, کچھ برتن لیے, ایک بچھونا لیا, ایک بستر لیا, ایک تکیہ لیا. کہا یہ میری بیٹی کا جہیز ہے. اب سمجھ میں آیا کتنا آسان ہے اسلام میں شادی کرنا. عزیزان گرامی, میں جملہ پیش کر رہا ہوں. چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا, آپ کی دادی زہرا کا مہر کیا, مہر کتنا تھا؟ تو جناب امام صادق نے کہا وہ جو تم نے سنا ہے نا 500 درہم, 500 چاندی کے سکے, کہا وہ دنیاوی یا فرشی مہر تھا. وہ فرشی مہر تھا. کہا عرشی مہر میں بتاتا ہوں. بھائی فرش پہ شادی ہوئی, عرش پہ ہوئی. کہا فرش پہ 500 درہم جناب امیر نے دیا. سفینۃ البحار میں شیخ عباس قمی نے, جنہیں خاتم المحدثین کہا جاتا, انہوں نے فرمایا کہ صادق آل محمد نے کہا میری دادی کا عرشی مہر کیا تھا. کہ ایک مرتبہ اللہ نے کہا علی زہرا کے مہر میں کیا دے گا؟ پروردگارہ تو خالق ہے, جو فیصلہ کرے. کہ پھر زمین کا 3 حصہ زہرا کے مہر میں. توجہ, کہ زمین کا 3 حصہ زہرا کے مہر میں, جنت کا 4 حصہ زہرا کے مہر میں, جہنم کا 5واں حصہ زہرا کے مہر میں. جسے چاہے فاطمہ جنت میں بھیجے, جسے چاہے جہنم میں بھیجے.
توجہ ہے میرے ساتھ؟ میں جانتا ہوں بہت دور دور تک لوگ کھڑے ہیں. عزیزان کرام وقت نہیں، میں بہت معذرت چاہوں گا، مکمل کرنا ہے مجھے موضوع کو، کہ یہ جملے کہہ رہا ہوں کہ جناب سیدہ سے متعلق اگر کسی کے ذہن میں شبہ ہو نا کہ بھئی جناب سیدہ جسے میں نے جملہ کہا ہے کہ جسے چاہیں جنت میں بھیجیں، جسے چاہیں، پیغمبر نے حدیث کہی ہے، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہے، علی قسیم الجنت والنار، علی جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے. اور امام نے فرمایا کہ زمین کا تیسرا حصہ میری دادی زہرا کے مہر میں ہے. زمین کا تیسرا حصہ. جب سائنس نے ترقی کی اور 20ویں صدی ہجری آئی تو سائنس نے دریافت کیا کہ زمین 2 حصے پانی ہے، 1 حصہ خشکی ہے. توجہ، سارے مجمع کی توجہ ہو. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے 1/3 زمین میری دادی زہرا کے مہر میں رکھی ہے. پھر امام فرماتے ہیں کہ جو بھی روئے زمین پہ چلے اور میرے جد علی کا بغض رکھتا ہو تو وہ غصبی جگہ پہ چل رہا ہے. امام فرماتے ہیں جو بھی روئے زمین پہ چلے اور میرے جد علی کا بغض رکھتا ہو وہ غصبی جگہ پہ چل رہا ہے، کیونکہ یہ سارے کی ساری زمین میری دادی زہرا کے مہر میں چلی گئی ہے. تو اب میں تشریح میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں امام معصوم علیہ السلام کی، کیونکہ امام سمندر کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں. تو اب میں پیش کر رہا ہوں امام کے جملے کی تشریح میں ایک جملہ. عزیزان گرامی، شیعہ سنی تمام فقہا نے فقہی مسئلہ لکھا ہے، غصبی جگہ پہ نماز بھی قبول نہیں ہوتی. غصبی جگہ پہ نماز نہیں ہوتی. کسی کے گھر میں زبردستی چلے جائیں کہ میں نماز پڑھنے آیا ہوں، عبادت قبول نہیں ہے بلکہ الٹا گناہ ہے. اس پہ عذاب بھی ہوگا کہ دوسرے کی ملکیت میں غصبی طور پہ داخل کیسے ہوا. اب سمجھ میں آیا علی کی ولایت کتنا بڑا مسئلہ ہے. عزیزان گرامی، یہ جناب خاتون جنت ہے کہ جن کے اتنے مناقب ہیں، اتنے فضائل.